اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی مہیا فرما دے۔ اس سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے، آیت نمبر 9، اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہ کہف کا یہ واقعہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ ہمیں ان نوجوانوں کے بارے میں بتائیں جو غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی تھی، اور پھر یہ صورت نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ واقعہ، قرآن پاک نے یہ واقعہ ان کے سامنے پیش کیا، اللہ رب العزت نے یہ واقعہ سنایا۔ لیکن اس کے اندر بڑی عبرت ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں مشابہت ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کفار مکہ اور جس طرح سے آپ کے اوپر ظلم و جور کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی واقعہ بالکل اسی طریقے سے جب حق کی آواز بلند کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو ان کے ماننے والوں پر کس طرح سے ظلم ڈھایا اس دور کے لوگوں نے، اور اس زمانے میں جو مشرکین تھے، جو رومن امپائر تھے، تو اس کا بھی ایک مشابہت اس کے اندر پائی جا رہی ہے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے ایک پناہ لی تھی جا کر غار میں، اپنے دین کو بچاتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اور اپنے عقیدے کو سلامت رکھتے ہوئے، اور حق کی آواز کو پھر کوئی دبا نہ سکا۔ اگرچہ بظاہر اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بیچارے بہت ہی پریشان ہو کر جا رہے ہیں، ایک غار کے اندر چھپ رہے ہیں، لیکن حالات نے ایسی کروٹ لی کہ خود اسی ملک کے اندر جو بادشاہ تھا اس نے عیسائیت کو قبول کیا اور پورا ملک عیسائی ہو گیا، اور وہ پھر اسے غلبہ ہوا اور اقتدار ہوا۔ اس کے اندر اس بات کی بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو آج تم ظلم اور ستم ڈھا رہے ہو، تو پھر یہ بات جان لو کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب حالات پلٹ جائیں گے، اور جو یہ مومنین ہیں، جو مسلمانوں کی تعداد ہے، یہ غالب آئے گی تمہارے اوپر۔ چنانچہ اس کے اندر بڑی عبرت کا سامان ہے، بڑا معاملہ ہے۔ اس میں اوا کا جو لفظ آتا ہے، اوا کے معنی آتے ہیں پناہ لینا، یعنی کہیں پر چھپ کر جانا اور جہاں پر پناہ لینا، سکونت اختیار کرنا۔ اور فتیہ یہ جو ہے جمع ہے یہ فتح کی، اس کو جمع قلت کہتے ہیں، یعنی وہ نوجوان جو بالکل آغاز شباب میں ہوں، ان کی طرف ہے یہ۔ تو یعنی کہ جب یہ نوجوان، جو یہ چند نوجوان تھے جو اپنی مشرک قوم اور مشرک بادشاہ کے سامنے توحید کا برملا اظہار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے بادشاہ نے انہیں بلایا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ چاہا تھا کہ ان کو پھانسی پر لٹکا دے، تو یہ لوگ وہاں سے نکلے، اپنے گھروں سے نکلے، اور انہوں نے پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی۔ اور اب وہاں پر پناہ لینے کے بعد اب ان کا توکل، ان کا بھروسہ مکمل، ان کا اعتماد وہ اللہ کی ذات پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وہاں پر دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے، یعنی اپنے فضل سے، اپنی بارگاہ سے جو بھی رحمت ہے، تیری تو ہر رحمت وسیع ہے، رحمت عطا فرما دے، تھوڑی سی بھی رحمت عطا فرما دے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اب یہ اللہ کی رحمت میں کیا ہے؟ رحمت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس کے اندر کھانا پینا، ٹھکانہ، امن و امان، حفاظت، ضرورت کی ہر چیز، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ حی لنا من امرنا رشدا، ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی رہنمائی عطا فرما کہ ہم کیا کریں۔ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، یہ جو حالات ہیں پروردگار ان حالات کو تبدیل فرما۔ یہ دعا انتہائی اہم ہے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار اپنی طرف سے تو ہمیں رحمت عطا فرما دے۔ یہاں پر رحمتن کا لفظ ہے،
رحمہ، یہ نکرہ کا لفظ آتا ہے، اس کے معنی کوئی بھی رحمت، پروردگار کی اتاری ہوئی کوئی بھی رحمت ہمارے لیے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اللہ رب العزت کی تھوڑی بھی رحمت ہمارے لیے بہت ہے، اور یہ لفظ بہت معنی خیز ہے، اور یہ کہ پروردگار ہمارے لیے ایک رہنمائی متعین فرما دے، ہمارے معاملات میں درستگی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے حالات کو بہتر بنا دے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ جہاں پر انسان کے اپنے سارے سہارے اور ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہاں سے اللہ رب العزت کی مدد شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر انسان کے سامنے کچھ نہیں۔ جب انسان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے اور اسے ایسا لگے کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا ہے، اب اسے ایسا لگے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اب سارے دروازے بند ہو گئے، پھر وہ اللہ کو پکارے اور اللہ سارے دروازوں کو کھول دے گا اور انسان کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اس کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو یہ جو کہف کا یہ جو واقعہ ہے، یہ بڑا اہم اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے، اور اس کے اندر بڑی رہنمائیاں موجود ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دعا جو سکھائی گئی ہے، یہ دعا کو ہم کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے، اور ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس سے سارے کام بن جائیں گے، سارے معاملات بن جائیں گے، گھروں کے اوپر رحمت نازل ہوگی، اور اس کے اپنے لیے رحمت ہوگی، اس کے آل اولاد کے لیے رحمت ہوگی، اور اس کے تمام معاملات بنتے ہوئے چلے جائیں گے، اور اس کی ہر طرح سے حفاظت ہوگی، اور اسے ترقیاں ملیں گی۔ لہٰذا اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔